سب کی سلامتی ہو۔ یوحنا 19 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے تمام ہوا۔ چھٹا کلمہ، آدم چھٹے دن پیدا کیا گیا، پہلے انسان سے گناہ سرزد ہوا، خدا کے حکم کی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے موت آئی۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اور اسی موت اور گناہ کو شکست دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ کہے کہ تمام ہوا، تو نجات کی ساری قیمت ادا ہو گئی۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر قیمت ادا کر کے کہا کہ تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے دکھ اور گناہوں کو اپنے اوپر سہ کر غضب کا پیالہ پی کر کہا کہ تمام ہوا۔ عدل کا تقاضا پورا ہو چکا، خدا کے غضب کا سارا پیالہ ختم ہو چکا۔ یوحنا 17 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ اعلان خصوصی طور پر انسانیت کے لیے تھا کہ اے انسان، تیرے گناہوں اور دکھوں کا میں نے فدیہ دیا اور آج تجھے ابدی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے اور تیرے گناہوں اور سزاؤں کو تمام کر دیا۔ افسیوں 1 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بید کو اپنے اس نیک ارادہ کے مطابق ہم پر ظاہر کیا۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے بھی کہے کہ جو کام باپ نے اسے کرنے کے لیے دیا تھا وہ کام انہوں نے تمام کر دیا۔ اس لیے یونانی الفاظ تیتلستائے جس کا مطلب ہے نجات کو مکمل کر دینا استعمال ہوا۔ یہ ایک عدالتی اصلاح ہے جو کہ اس وقت جج صاحبان ادا کرتے ہیں جب کسی مجرم کی سزا مکمل ہونے کے بعد اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنا لہو بہا کر ہماری قیمت ادا کر کے کہا کہ تمام ہوا۔ جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ یہ پردہ پاک مکان کو پاک ترین مکان سے الگ کرتا تھا۔ کوئی کاہن پاک مکان میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ قربانی نہ دے، اور صرف سردار کاہن ہی سال میں ایک بار جایا کرتا تھا تاکہ اپنی امت کے واسطے فدیہ دے۔ جب یسوع مسیح نے جان دیتے وقت یہ پردہ پھٹ گیا تو خدا تک رسائی ممکن ہو گئی اور نجات کا کام مکمل ہو گیا۔ لکھا ہے اس پردے نے انسان اور خدا کو جدا کر رکھا تھا، لیکن مسیح کی موت سے یہ پردہ پھٹ گیا، جدائی دور ہو گئی اور خدا اور انسان کا میل ہو گیا۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کے 18 آیت میں لکھا ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کر دی۔ پہلے ہم خدا کے دشمن تھے، لیکن اب مسیح کی موت سے ہماری خدا سے صلح ہو گئی ہے اور اس صلح کے کام کو اپنا خون بہا کر ادا کر کے کہا کہ تمام ہوا۔ لکھا ہے دیکھو میں تم سے بید کی باتیں کہتا ہوں، تم سب تو نہیں سوؤ گے مگر سب بدل جاؤ گے۔ خدا کا شکر ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ کیا مسیح کی فتح ہماری زندگی میں نظر آتی ہے؟ کیا ہم مشکلات میں مسیح میں قائم رہتے ہیں؟ کیا ہماری اس گفتگو میں مسیحی زندگی کا اظہار ہوتا ہے؟ ابلیس پر کوئی فتح نہیں پا سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے موت پر اور ابلیس پر فتح پائی ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ابلیس پر بھی فتح پاتے ہیں۔ رومیوں 16 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے اور خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے کچل دے گا۔ کام کا ادھورا رہ جانا کام میں ناکامی کا ثبوت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کام کو مکمل کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کام کو مکمل کریں۔ عبرانیوں 4 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوں گے اس نے بھی خدا کی طرف اپنا کام مکمل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کام کو مکمل کریں اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے یہ فتح مند الفاظ کہے کہ تمام ہوا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑھ کر دے۔